وطن کے لیے ایک اور بیٹے نے جان قربان کر دی۔ بلوچستان کے ضلع آبران میں سیکیورٹی فورسز کا انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن بھارتی پراکسی فتنہ الہندوستان کے 3 دہشت گرد جہنم واصل۔ ISPR کے مطابق فائرنگ کے تبادلے میں پاک فوج کے میجر سید رب نواز نے بہادری سے لڑتے ہوئے جام شہادت نوش کیا۔ صدر و وزیر اعظم کا شہید میجر رب نواز کو خراج عقیدت، کہا قوم اپنے شہداء کی قربانیوں کو کبھی نہیں بھولے گی۔ بھارتی سپانسرڈ دہشت گردوں کا بزدلانہ وار، کراچی سے کوئٹہ جانے والی مسافر بس پر قلات کے قریب فائرنگ، 3 افراد جاں بحق، متعدد زخمی ہو گئے۔ زخمیوں اور لاشوں کو اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ سول اسپتال قلات میں ایمرجنسی نافذ، شدید زخمیوں کو کوئٹہ ریفر کر دیا گیا۔ صدر مملکت آصف علی زرداری، وزیر اعظم شہباز شریف اور وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی فتنہ الہندوستان کے دہشت گردوں کے حملے کی مذمت، کہا قوم کی حمایت سے بھارتی سپانسرڈ دہشت گردوں کو شکست دیں گے۔ PIA پر برطانیہ کے دروازے کھل گئے۔ UK ایئر سیفٹی بورڈ نے قومی ایئر لائن پر عائد پابندی اٹھا لی۔ برطانوی ہائی کمشنر جین میریٹ کے مطابق PIA کا نام برطانیہ کی ایئر سیفٹی لسٹ سے نکال دیا گیا۔ پاکستان کی قومی ایئر لائن UK سول ایویشن اتھارٹی کو پروازوں کی درخواست دے سکتی ہے۔ برطانوی ہائی کمشنر کا پاکستان اور UK ماہرین کے تعاون پر اظہار تشکر۔ برطانوی فضائی حدود میں واپسی پاکستان کی فتح ہے، وزیر اعظم شہباز شریف کا رد عمل، کہا PTI کے وزیر کی جانب سے دیے گئے غیر ذمہ دارانہ اور تباہ کن بیان نے ملکی ساکھ کو بے انتہا نقصان پہنچایا۔ وزیر کے بیان کی وجہ سے PIA پر یورپ اور برطانیہ میں 4 سال تک پابندی رہی۔ PIA کی بحالی برطانیہ میں مقیم 15 لاکھ پاکستانیوں اور پاکستان میں مقیم برطانوی شہریوں کو دوبارہ اکٹھا کرے گی۔ وزیر اعظم سے خواجہ آصف کی ملاقات، قومی ایئر لائن کی بحالی پر وزیر دفاع کو مبارکباد دی۔ وزیر دفاع کہتے ہیں کہ بانی PTI اور غلام سرور اعوان نے PIA کو قبرستان بنایا۔ بہت ہی پرامن ماحول میں محرم تقاریب کا، مجالس کا وہ انتہائی پرامن ماحول میں ہوا۔ اس کے لیے میں محسن نقوی فیڈرل منسٹر آف انٹیریئر اور ان کی پوری ٹیم کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں۔ ہر وزارت کا ہر 2 ماہ بعد ایک KPIs ہم کر رہے ہیں، اس کے حساب سے ہم ان کی پرفارمنس جانچیں گے اور اس پرفارمنس کو ہم سامنے رکھ کر ان وزارتوں کو، چاہے وہ وزیر ہیں، چاہے وہ سیکرٹریز ہیں، یا ان کا جو متعلقہ ان کے جو عملہ ہے، ان کو ہم شاباش دیں گے اچھے نتائج کے حوالے سے، اور جہاں پر خرابیاں ہیں ان کو دور کرنے کی کوشش کریں گے، اور اس کے لیے جو بھی تادیبی کارروائی مجھے کرنی پڑی میں اس سے پیچھے نہیں ہٹوں گا بالکل۔ وزیر اعظم شہباز شریف وزیر داخلہ محسن نقوی کی اعلیٰ کارکردگی کے معترف۔ وفاقی کابینہ اجلاس سے خطاب میں محرم الحرام کے دوران بہترین سیکیورٹی انتظامات پر محسن نقوی کو خراج تحسین پیش کیا۔ دیگر وزراء کی کارکردگی کا ہر 2 ماہ بعد جائزہ لینے کا فیصلہ، کہا کسی بھی وزارت کی کارکردگی خراب ہوئی تو تادیبی کارروائی کی جائے گی۔ وزیر داخلہ محسن نقوی سے بیجنگ پولیس ڈپارٹمنٹ کے وفد کی ملاقات، اسلام آباد پولیس اور بیجنگ پولیس کے مابین اشتراک کار بڑھانے پر تفصیلی تبادلہ خیال۔ اسلام آباد پولیس افسران کو جدید تربیت کے لیے بیجنگ بھجوانے کا فیصلہ۔ اسلام آباد پولیس کے افسران بیجنگ میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی بھی ٹریننگ لیں گے۔ وزیر داخلہ نے کہا کہ جدید تربیت سے اسلام آباد پولیس کی استعداد کار میں اضافہ ہوگا۔ پنجاب میں موسلادھار طوفانی بارشوں نے تباہی مچا دی۔ 24 گھنٹے میں 27 افراد جاں بحق، 46 زخمی۔ لاہور میں چھتیں گرنے سے 14 جان سے گئے۔ فیصل آباد میں ماں بیٹی سمیت 9 لوگ جان کی بازی ہار گئے۔ جنالہ خرد میں گھر کی چھت گر گئی، ملبے تلے دب کر 2 بچے جاں بحق۔ چونیا میں کرنٹ لگنے سے نوجوان چل بسا۔ دیپال پور میں بھی چھتیں گرنے کے واقعات میں 1 شخص جاں بحق، 6 شدید زخمی ہو گئے۔ دریا جہلم میں پانی کی سطح میں خطرناک حد تک اضافے کا خدشہ۔ دریا جہلم کے کیچمنٹ ایریاز میں اگلے 24 گھنٹوں میں سیلابی صورتحال متوقع۔ منگلا کے مقام پر
شدید سیلاب کا امکان۔ محکمہ موسمیات کی ملک بھر میں مزید بارشوں کی پیش گوئی۔ خیبر پختونخوا میں گلیشیئر پھٹنے کا خطرہ۔ چترال، دیر، سوات اور کوہستان کی انتظامیہ کو الرٹ کر دیا گیا۔ پی ڈی ایم اے کی گاڑیاں بہتے پانی میں نہ لے جانے کی ہدایت۔ گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر کے مختلف مقامات پر بارش کے بعد ندی نالوں میں طغیانی، لینڈ سلائیڈنگ کا بھی خطرہ۔ سندھ میں گڈو بیراج کے مقام پر پانی کی سطح مزید بلند۔ دریا ستلج میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ہیڈ اسلام کے مقام پر پانی کی آمد میں اضافہ۔ جلال پور پیروالا میں دریا چناب میں پانی کا بہاؤ تیز ہونے سے کٹاؤ کا سلسلہ جاری۔ حالیہ مانسون بارشوں سے ملک بھر میں 124 جاں بحق، 264 زخمی ہوئے۔ این ڈی ایم اے نے رپورٹ جاری کر دی۔ پنجاب میں 28 بچوں سمیت 49 جاں بحق، 158 زخمی۔ خیبر پختونخوا میں 38 اموات، 57 زخمی۔ سندھ میں 20 اور بلوچستان میں 16 اموات رپورٹ۔ بارشوں سے ملک بھر میں 35 سے زائد گھر متاثر، درجنوں مویشی بھی لاپتہ۔ لاہور میں رات بارش ہوتی رہی، واسا کا سارا عملہ نکاسی آب کے لیے سڑکوں پر رہا۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کی پریس کانفرنس، کہا بارش کے پانی کو چند گھنٹوں بعد ہی نکال دیا گیا۔ پی ٹی آئی پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ ان کا پٹ سیاپا ختم نہیں ہو رہا، روز نت نئی کہانیاں سناتے ہیں۔ یہ تحریک شروع تو کریں، آر ملے گا نا پار۔ خود پی ٹی آئی کے ووٹرز وزیر اعلیٰ علی امین گنڈا پور کی کارکردگی سے مطمئن نہیں۔ لاہور کے نواحی علاقے فیروز والا میں شہری موٹر سائیکل سمیت مین ہول میں جا گرا۔ سڑک پر پانی جمع ہونے کے باعث موٹر سائیکل سوار کھلے مین ہول کو نہ دیکھ سکا۔ لوگوں نے شہری کو تو باہر نکال لیا، لیکن موٹر سائیکل نالے میں غائب ہو گئی۔ حادثے کی خبر چلتے ہی ایکس سی این واسا کو معطل کر دیا گیا۔ آگے ہی ملک میں مہنگائی کا بحران ہے اور یہ اس میں اضافہ ہی کر رہا ہے۔ جو نوکری پیشہ بندے ہیں ان بیچاروں کا سارا بجٹ آؤٹ ہو جاتا ہے۔ ایک پٹرول نہیں ہے، اب ہر چیز کو لے لیں، اب دیکھ لیں ٹیکس کیا کر دی ہے، فلانی چیز کیا کر دی ہے۔ عوام کی دیہڑی بڑھ نہیں رہی، ان کو پٹرول مہنگائی کری جا رہے ہیں، کیا کریں پھر؟ ہمیں کوئی ریلیف نہیں ہے، کسی قسم کا بھی نہیں۔ حکومت کو چاہیے کہ تھوڑا ریلیف دیں عوام کے لیے۔ مہنگائی کے مارے عوام پر حکومت نے پیٹرول چھڑک دیا۔ لوگ ظالمانہ فیصلے کے خلاف سراپا احتجاج، کہا پیٹرول خریدیں یا بل دیں، کیا کریں اور کیسے کریں۔ شہری پھٹ پڑے، ظالمانہ فیصلہ فوری واپس لینے کا مطالبہ۔ 5 روپے 36 پیسے اضافے کے بعد پیٹرول کی فی لیٹر قیمت 272 روپے 15 پیسے پر جا پہنچی۔ ہائی سپیڈ ڈیزل 284 روپے 35 پیسے فی لیٹر ملے گا۔ لائٹ ڈیزل کی قیمت میں 1 روپیہ 85 پیسے کی کمی۔ شنگھائی تعاون تنظیم کانفرنس میں پاکستان اور چین کے وزراء خارجہ کی ملاقات، باہمی دلچسپی کے امور سمیت سی پیک میں پیش رفت پر تبادلہ خیال۔ خطے میں امن کے فروغ کے لیے تعاون جاری رکھنے کا اعادہ۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا مختلف شعبہ جات میں پاک چین دوستی کی مضبوطی پر اظہار اطمینان۔ چینی ہم منصب کو ایس سی او اجلاس کی کامیاب میزبانی پر مبارکباد دی۔ اسلام آباد میں سرمایہ کاری کے لیے سی ڈی اے پلاٹوں کی نیلامی کا عمل جاری۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کا جناح کنونشن سینٹر کا دورہ، نیلامی کا جائزہ لیا۔ چیئرمین سی ڈی اے کی نیلامی کی پیش رفت اور پلاٹس کے بارے میں بریفنگ۔ نیلامی 3 روز جاری رہے گی۔ نیلامی میں بلو ایریا، پارکنگ پلازا کی دکانیں، کلاس 3 شاپنگ سینٹر اور پیٹرول پمپ کے پلاٹ برائے فروخت ہیں۔ سی ڈی اے نے نیلامی سے 15 ارب روپے سے زائد کا ریونیو اکٹھا کرنے کا پلان بنایا ہے۔ کراچی میں ہمیرا اصغر کی پراسرار موت، شہری کی اداکارہ کے اہل خانہ پر مقدمہ درج کرنے کی درخواست پر سماعت۔ پولیس نے تحقیقاتی رپورٹ سیشن عدالت میں جمع کرا دی۔ پولیس سے 1 ہفتے کے اندر ہمیرا اصغر کی پوسٹ مارٹم رپورٹ طلب۔ پولیس کو اداکارہ کے بینک اکاؤنٹس کی تفصیلات موصول۔ ہمیرا اصغر موت کے وقت مالی مشکلات کا شکار نہیں تھی۔ کراچی کے علاقے لیاری میں چاکیواڑہ پولیس کی کارروائی، لیاری گینگ وار کے اہم کارندے عزیز بلوچ کا بھائی گرفتار۔ شناخت زبیر ولد فیض محمد اور فیضو ماما کے نام سے ہوئی۔ ملزم کا نام انتہائی مطلوب منشیات ڈیلر کی ایف آئی آر میں درج ہے۔ لیاری کے مختلف تھانوں میں ملزم کے خلاف 8 مقدمات درج ہیں۔
گائے کھیت میں کیوں گھسی؟ ٹیکسلا میں سفاک شخص نے کلہاڑی سے بے زبان جانور کی ٹانگیں کاٹ ڈالی۔ ادھر سانگڑ میں زمیندار کے ظلم کا شکار ہونے والی اونٹنی کو مصنوعی ٹانگ لگا دی گئی۔ کیمی مصنوعی ٹانگ کے ساتھ چلنے پھرنے لگی۔ سفاک زمیندار نے 1 سال پہلے اونٹ کی ٹانگ کاٹ دی تھی۔ الٹی ہو گئی سب تدبیریں، صدر ٹرمپ کی ٹیرف پالیسی امریکی عوام پر بھاری پڑ گئی۔ مہنگائی کی شرح 2.7% تک جا پہنچی۔ ماہرین نے امریکی صدر کی ٹیرف پالیسی کو ذمہ دار قرار دے دیا۔ کہا مختلف ملکوں پر عائد کیے گئے ٹیرف کے بعد امریکہ میں اشیاء ضرورت اور درآمدی مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ ہوا۔ غزہ کے ساتھ ساتھ اسرائیلی فوج کی لبنان اور شام میں بھی دہشت گردی۔ شام میں متعدد مقامات پر بمباری، کیمرے کی آنکھ نے دمشق میں تباہی کی فوٹیج محفوظ کر لی۔ حملوں کو رپورٹ کرنے والی خاتون صحافی گھبرا کر اسٹوڈیو سے باہر چلی گئی۔ صہیونی فوج کا دمشق کے صدارتی محل پر بھی حملہ۔ غزہ میں مزید 61 فلسطینی شہید۔ امریکہ میں شدید بارشوں اور سیلاب کے باعث نیو جرسی میں 2 افراد ہلاک۔ نیو یارک سمیت کئی ریاستوں میں نظام زندگی مفلوج۔ مینہٹن کی بڑی شاہراہیں پانی میں ڈوب گئیں۔ پلین فیلڈ میں ایک سیلابی ریلے میں گاڑی بہہ گئی۔ پنسلوینیا اور میری لینڈ کے کئی علاقوں میں بھی موسلادھار بارش۔ سب وے اسٹیشنز میں پانی بھر جانے کے باعث ٹرین سروس معطل۔ بھارتی ریاست ہماچل پردیش میں طوفانی بارشیں، ہلاکتوں کی تعداد بڑھ کر 106 ہو گئی۔ طوفانی بارشوں سے سڑکیں، فراہمی آب کا انفراسٹرکچر، بجلی کا بنیادی ڈھانچہ، صحت اور تعلیمی اداروں کی عمارتیں بری طرح متاثر۔ حکومت کی لوگوں سے حفاظتی تدابیر اختیار کرنے کی اپیل۔ پاکستان کرکٹ ٹیم کا دوسرا دستہ بھی ڈھاکہ پہنچ گیا۔ دوسرے گروپ میں محمد حارث، عباس آفریدی، صاحبزادہ فرحان، حسن نواز، سفیان مقیم شامل۔ حسین طلعت، احمد دانیال، سلمان مرزا اور سپورٹ سٹاف بھی گروپ کا حصہ۔ پاک بنگلہ دیش 3 T20 میچز پر مشتمل سیریز 20 جولائی کو شروع ہوگی۔ اور بادب با ملاحظہ ہوشیار، اٹلی میں شاہی ملبوسات کی شاہانہ انداز میں نمائش۔ روم کے قلعے میں ماڈلز کی دیدہ زیب ملبوسات کی نمائش، لوگوں نے خوب داد دی۔